نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ بعض روایات میں ایک چوتھی نشانی کا اضافہ ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چونکہ نفاق ہی کے ہم مختلف پہلو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل نفاق کی بیماری اتنی گمبھیر بیماری ہے، اتنی خوفناک بیماری ہے کہ کسی ایک عنوان کے تحت اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم 4 سمتوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خیانت کے پہلو کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جو یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ سب ملتی جلتی سی چیزیں ہیں، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس وعدہ خلافی پہ اور خیانت پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیانت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کو غش کہا جاتا ہے۔ غش ایک طرح سے دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو خیانت بھی دھوکہ ہی ہے، یا اس کو غل بھی کہتے ہیں، خیانت کرنا، غل غین پر پیش کے ساتھ۔ خدا کہا جاتا ہے دھوکہ دینے کو، عین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تو صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن تو وہ ہیں، فلاح پانے والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ معارج میں بھی آتا ہے، یہ شان ہوتی ہے مومن کی۔ خیانت کی قرآن میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خود تو خیانت کرتے ہی کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، یعنی کرتے خود تھے خیانت اور الزام لگا دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا۔ یہ بھی منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو خائن ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے
اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں نرمی تھی، جو خیر خواہی آپ کے دل میں تھی، ان منافقین کا بھی آپ کے دل میں ڈر تھا، تو آپ ان کی بھی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کاروں کی طرف سے کوئی حمایت کرنے سے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیے۔ شفقت ہے کہ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، آپ مومنوں کی حمایت کیجئے، ان کی طرف سے آپ اللہ سے درخواست کیجئے، ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ مومن میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ کے سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ولا یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بہت ہمیں تاکید کی ہے اور خیانت سے بچنے کی ہم کو تلقین کی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے۔ خصلت سمجھتے ہیں یعنی کہ بہت سی اور کمزوریاں مومن کے اندر ہو سکتی ہیں، لالچ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ، یا مومن کبھی کوئی بے حیائی کے کام میں ملوث ہو سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے مومن سے، اس کی فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ وہ خیانت نہیں کر سکتا اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے مومن کی فطرت میں گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے ابو داود میں، عن سفیان ابن اسید الحضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ فرماتے تھے یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو حالانکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ یعنی کہ ایک شخص کا اتنا روب ہے اور اس کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی ہے لوگوں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور ایسا انسان جھوٹ بولے تو اس کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دھوکہ، وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ یہ سب ملی جلی چیزیں ہیں، ان کو بالکل الگ الگ کرنا ذرا سا دشوار ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے اندر مل جاتی ہے جا کے۔ حضرت انس جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے بہت عرصے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خطبہ ایسا نہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور اس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کا پاس نہیں، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں کہ امانت نہیں، جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا۔ عربی زبان میں امانت کے معنی ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یہ لفظی معنی ہیں امانت کے، یعنی امانت کا کیا مطلب؟ بھروسہ، ٹرسٹ کرنا کسی کو۔ لہذا ہر وہ چیز جو دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو، اس کے حوالے کی گئی ہو کہ سوچا گیا ہو کہ ہم اس کے حوالے یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ اس کا خیال رکھے گا، اس کا حق ادا کرے گا،
تو وہ چیز امانت بن جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ عہدہ بھی امانت ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے، ہر وعدہ امانت ہے ایک طرح سے. اس لیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری نبھائے گا، میں نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ اپنا عہدہ نبھائے گا، میں نے اس شخص سے وعدہ لے لیا ہے، یہ وعدہ نبھائے گا. تو یہ تمام چیزیں بھی امانت کے اندر آ جاتی ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں جو امانت کا تصور ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس مال دولت رکھوا دیں یا اپنی کوئی مادی چیز رکھوا دیں اور جب ہم اس سے مانگیں تو وہ چیز ہم کو واپس کر دے. ہمارے ذہنوں میں یہ محدود تصور ہے، حالانکہ امانت اس سے وسیع تر معنی رکھتی ہے. تب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امانتیں ہمارے پاس ہیں. تو کہیں ہم تو ان میں خیانت نہیں کر رہے، تو شروعات تو خالق سے ہی کریں گے. اللہ نے کیا چیز ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے؟ سورہ احزاب میں آتا ہے آیت 72 میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا. تو یہ کون سی امانت ہے جو ہمارے پاس رکھی ہے؟ ہم کہتے کہ امانت میں خیانت نہیں، ہمارے پاس تو کسی کی کوئی چیز نہیں رکھی، میرے پاس تو کوئی چیز امانت ہے ہی نہیں. یہی تو ہماری غلط فہمی ہے. ہمارے پاس اللہ نے امانت رکھوائی ہے، با اختیار زندگی یہ امانت ہے، اور اس با اختیار زندگی کے ساتھ اللہ نے مجھ کو ایک جسم دیا ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب امانت کے اندر جاتی ہیں. یہ جو ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اصلاحی خطبات کا، اس میں جلد نمبر 3 میں تقی عثمانی صاحب نے بہت کچھ امانت کے بارے میں لکھا ہے. تو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اسی امانت کا جو اللہ نے ہم کو دی ہے، امانت یعنی زندگی. اور پھر یہ جسم ہمیں جو ملا ہے اس کے ساتھ یہ جسم خود ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی صلے کے طور پہ ہم کو زندگی نہیں دی، ہم نے مانگی نہیں تھی، ہمارے پاس رکھوا دی گئی ہے. یہ چیز جسم ہم نے خود نہیں مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ہاتھ کا مالک ہوں یا اس آنکھ کا مالک ہوں، غلط فہمی ہے اس کی. وہ مالک کیسے ہو گیا؟ اس نے خریدا ہے کیا؟ اپنا خود لے کر آیا ہے. امانت خود تو نہیں لائی جاتی، امانت تو دی جاتی ہے، رکھوائی جاتی ہے. تو ہم نے خود نہیں خریدا اپنا جسم، نہ ہم نے مانگا، اللہ نے رکھوایا. اب اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں. اگر ہم ساری دنیا کا مال اور دولت بھی خرچ کر دیتے ہم آنکھیں نہ حاصل کر سکتے. اللہ نے دی، اللہ نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا اب ان آنکھوں کو امانت سمجھنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے. سورہ مومن کی ابھی آپ کو آیت سنائی ہے نا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو کیا آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں؟ جی ہاں، آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور آنکھیں بھی امانت کا لحاظ رکھتی ہیں. اگر آنکھوں کو امانت پہلے تو سمجھا جائے اور پھر اس کو اسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں امانت دینے والے نے استعمال کرنے کو کہا ہے تو پھر امانت کا حق ادا کر دیا. اور اگر ایسی چیزوں میں آنکھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جن سے کہ روکا گیا ہے، خیانت ہو گئی، نظروں کی خیانت ہو گئی. اور منافق کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. اور ایمان والا کون؟ جو امانت والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، لا ایمان لمن لا امانت لہ. اب آپ دیکھیے
उसका कोई ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं। जो अपनी आंखों को सही इस्तेमाल नहीं कर सकता उसमें ईमान कहां से आएगा? और ईमान का तकाजा है कि आंखों को अमानत समझ के उनकी हिफाजत की जाए। इसी तरह कान अमानत है। अल्लाह ने हर चीज सुनने की हमको आजादी दे दी है। तुम तफरीह की बातें भी सुन सकते हो, एक दूसरे की गुफ्तगू भी सुन सकते हो, तुम बहुत सी आवाजें सुन सकते हो। जरूर सुनो, शौक से सुनो, तुम खुश रहो। बस चंद आवाजों पर पाबंदी है। मौसीकी मत सुनना, तुम गीबत मत सुनना, फहश बातें मत सुनना। अगर इन चीजों से बचा लिया अपने कान को, हमने अमानत की हिफाजत कर ली, कानों की हिफाजत कर ली। और अगर इन्हीं चंद चीजों से कानों को ना बचाया तो खयानत के मुर्तकिब तो हो गए। हमने तो खयानत का दरवाजा खोल दिया अपने लिए। और ईमान तो नहीं है उस शख्स में जो अमानत की हिफाजत ना करे। और हकीकत है जब इंसान गुनाहों की आवाजें सुनता है तो उसका ईमान कहाँ रहता है, रुखसत होने लगता है। फिर जबान भी अमानत है। जिन अल्फाज का वजन उठाने से अल्लाह ने मना फरमाया है, जबान उन अल्फाज का वजन ना उठाए, ये खयानत हो जाएगी। ना कहे वो बातें जिनसे अल्लाह ने रोका है। कुफरिया, शिरकिया कलमात, फोहिश कलमात ना अदा करे जबान से। और अल्लाह के जिक्र में अल्लाह ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है उसमें अपनी जबान को लगाए तो जबान की अमानत का हक अदा कर देगा। तो सबसे पहली चीज जो अमानत है, बाइख्तियार जिंदगी और उसके साथ हमारा जिस्म। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम में खुदकशी हराम है। अपनी जान वो ले सकता है, अगर अपनी जान होती, जाती चीज होती तो चलो ठीक है, अपनी जान ले लो, तुम्हारी तो है। बात तो ये है कि जान हमारी है ही नहीं, ये तो अमानत है हमारे पास, हम उसमें खयानत कैसे कर सकते हैं? जिसकी चीज होती है, जिसने अमानत रखवाई होती है, उसकी इजाजत के बगैर तो उस चीज को इधर उधर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अल्लाह ने जान दी है और अल्लाह ही को हक है कि वो जब चाहे उसको वापस ले। हम उसको जाया नहीं कर सकते, ये खयानत हो जाएगी। तो लिहाजा इस्लाम में खुदकशी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। खुदकशी करना कबीरा गुनाह है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी खयानत है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ये काम किया, अपनी जान खुद ले ली, ये किया नहीं जा सकता। तो ये तो चंद चीजें हैं जिनका कि ताल्लुक अल्लाह ताला से है। अब अगर हम इंसानों के साथ मामला देखें, इंसानों के साथ खयानत कैसे होती है। देखिए आजकल तो कम ही ऐसा होता है कि किसी ने आपके पास पैसे रखवाए या अपना जेवर रखवाया। हालांकि ऐसे भी खाइन होते हैं जो चीजें लोगों की ले लेते हैं, वापस नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में खास तौर पे हमको ये नसीहत फरमाई है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तउद्दुल अमानाती इला अहलिहा। सूरह निसा में ये आयत आती है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके अहल की तरफ लौटा दो, दे दो उनको अमानत वापस। लेकिन ये मौका कम ही आता है कि कोई बहुत भारी, बहुत कीमती चीज अमानत के तौर पे हमारे पास रखवाए। जब से ये लॉकर्स का और बैंक्स का सिस्टम शुरू हुआ है, अब लोग एक दूसरे के पास चीजें आमतौर पे नहीं रखवाते। लेकिन छोटी छोटी चीजें, मिसाल के तौर पे आप किसी के घर मिलने के लिए गई, वहां आप उनकी किताबें देख रही हैं, कोई किताब आपको बहुत पसंद आई, आपने कहा प्लीज मैं पढ़ने के लिए ले लूं, उन्होंने कहा ले लो। आप किताब पढ़ ली, अब वापस नहीं करते। अब वो पड़ी है घर के अंदर। तो ये भी खयानत है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। वो किताब जो आप लेकर आई थी आपको लौटानी चाहिए थी, आप मांग कर लाई थी ना। इसको आरियत कहा जाता है, आइन से आरियत की चीजें। तो आरियत भी अमानत है। अगर आप किसी से कोई चीज मांग कर लाई थी, अब वापस कीजिए। अब इसमें आमतौर पे हम करीबी रिश्तेदारों की चीजों का ख्याल नहीं रखते। किसी दूर परे के इंसान से कोई चीज लाएं, उसको तो हम वापस लौटा देते हैं। अब आपकी अम्मी है, वालिदा है, आपके घर दावत थी, आपने कहा अम्मी से कि अम्मी सबसे बड़ा वाला देगचा दे दीजिए, अम्मी ने दे दिया। अब रख ही लिया कि अम्मी का तो है, और कहा कि नहीं नहीं मुझको जरूरत है, मैं नहीं वापस करती। ये बहुत लाड किया अपनी तरफ से कि मेरी अम्मा है, मेरी मर्जी। ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं कर सकते।
یا آپ اپنی ماں کے گھر گئیں، اب امی کی لپسٹک بہت ہی اچھی لگی، پرس میں رکھ لی، امی ہی کی تو ہے، امی کا چپل پہن کر آ گئے، واپس ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں خیانت میں چلی جاتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی رشتے کی قربت یا دوری اہم نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہ ہو. اگر آپ نے عاریت پر چیز لی ہے، آپ نے مانگی ہے، آپ واپس کیجئے. اپنی اولاد سے آپ کوئی چیز مانگتی ہیں، آپ نے کہا اپنی بیٹی سے پینسل دے دو، آپ اس کی پینسل استعمال کریں، واپس کیجئے. یہ سکھانے والی چیزیں نہیں. ہم کو کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک مزاج بنانے کی بات ابھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ امانت ہوگی تو شخصیت خوبصورت ہوگی. تو بچوں کو بھی یہ تاثر دینا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اب واپس کیجئے، اور خود نمونہ، خود رول ماڈل بچوں کے لیے بن جانا. تو کسی قریبی رشتہ دار سے انسان کوئی چیز لے تو پھر ضرور اس چیز کو واپس کر دے. اب آپ کے ہاں کوئی آپ کے جاننے والے ہیں، انہوں نے کھانا بھجوایا، برتن آپ کے گھر رکھے ہوئے ہیں، اب یہ آپ برتن واپس کیجئے. اب یہ نہ ہو آپ نے کہا اتنی پیاری ڈش ہے، چلو دعوت ہونے والی ہے نا، مجھے بھی ضرورت تھی، ابھی استعمال کر لیتی ہوں پھر واپس کر دوں گی. یہ خیانت ہو گئی. امانت تھی، آپ نے ان سے پوچھے بغیر استعمال کی، انہوں نے آپ کو اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اب آپ اس کو استعمال ہی کرنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ جس کو آپ جانتی ہیں، آپ کی جان پہچان ہے، آپ نے برتن بھیج دیے، آپ کو تیسرا چوتھا پانچواں انسان آپ کے ہاں کھانا بھیجتا ہے، ابھی تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ برتن منگوائے. اب اگر آپ کے ہاں ڈھیر ہوا چلا جا رہا ہے لوگوں کے برتنوں کا اور آپ جانتی نہیں کس نے بھیجا تھا، کہاں وہ خاتون رہتی ہیں، اس میں تو پھر آپ کا قصور نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جن سے روزمرہ کا تعلق ہے، جن سے جان پہچان ہے، جن کو سہولت کے ساتھ آپ چیز بھجوا سکتی ہیں واپس، ان کے برتن ضرور واپس آپ بھیج دیجئے، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ابھی پاس پڑوس سے کوئی چیز مانگی، مشین مانگی کسی سے، مثال کے طور پہ بلینڈر نہیں کام کر رہا آپ کا، تو آپ ضرور واپس کیجئے استعمال کرنے کے بعد. یہ نہ ہو کہ رکھ کر بھول جائیں. بعض دفعہ لوگ چیز لیتے ہیں پھر اگلے کو جیسے قرض مانگا جاتا ہے نا، ایسے اپنی چیز مانگنی پڑتی ہے کہ بھائی ہماری چیز دے دو، بھائی ہماری وہ تم کتاب دے دو، اور لوگ دیتے نہیں، اور اپنائیت کے نام پر چیز کو رکھ ہی لیتے ہیں. اگلا مانگے تو برا مانتے ہیں کہ دیکھو ذرا ایسے کنجوس ہیں، ایک کتاب کیا ان کی لے لی، ان کی تو جان پر بنائیے، جان کھا گئی میری، کتاب دو کتاب دو. تو جان کھانے کی بات نہیں ہے، اگلا مانگتے بھی شرمندہ ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب آپ کی امی کیا کہیں گی کہ بیٹا تم لپسٹک میری لے گئی تھی، واپس کرو واپس کرو، کبھی کہیں گی چلو چھوڑو، لے گئی تو لے گئی، لیکن آئندہ آپ کے آنے سے پہلے وہ چیزیں اپنی اٹھا کے رکھ دیں گی کہ اللہ جانے اب کیا اگلی چیز پسند آ گئی اس کو. تو جو چیز جس سے بھی لی جائے، چاہے سگی ماں کیوں نہ ہو، سگی اولاد کیوں نہ ہو، اول تو پوچھ کے لی جائے چیز، اور لینے کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے. اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، کسی کی کوئی چیز نہیں ان کو اٹھانی پوچھے بغیر، اور اگر لینی ہے تو واپس کرنی ہے. تو یہ برتن وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ بھی ساری کی ساری امانت ہوتی ہیں. پھر آگے تھوڑا سا ہم آتے ہیں، عہدے کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ہم تعلق جوڑیں تو عہدہ دیا جاتا ہے جس کو کہ ہم ملازمت کہتے ہیں. تو یہ ملازمت کیا ہے؟ جو عہدہ ملا ہے یہ بھی امانت ہے. کسی نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا، 9 to 5 مثال کے طور پہ، تو اب ان کو کام کرنا ہے. اگر اس میں وہ کمی کرتے ہیں، اوقات میں خیانت کر رہے ہیں. اگر کمٹمنٹ کہیں کیا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے یہاں آئیں گے اور بغیر کسی عذر کے اس میں کمی بیشی کرتے ہیں بغیر بتائے، تو یہ بھی خیانت ہے. اب اس میں دیکھیں مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے کہ بھئی میں اتنے بجے نہیں آ سکتا یا میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ بتا ضرور دیں، انفارم کریں، اور اس کے بعد پھر آگے جو انتظامیہ ہے پھر وہ اپنا فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اس کو. لیکن بغیر بتائے بیچ میں سے اس طرح اوقات میں گڑبڑ کر دینا، یہ سب چیزیں پھر خیانت میں چلی جائیں گی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ادارہ تھا، اس کے استادوں کا جو وہاں پڑھانے آیا کرتے تھے ان کا کیا معمول تھا. یہ لکھتے ہیں کہ اساتذہ کا یہ معمول تھا
کہ اگر مدرسے کے اوقات کے دوران مہمان یا دوست احباب ملنے کے لیے آتے، جس وقت وہ مہمان آتے فوراً گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے اور پھر ان کو جلد از جلد نمٹانے کی فکر کرتے۔ جس وقت وہ مہمان چلے جاتے اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے۔ پورا مہینہ اسی طرح وقت نوٹ کرتے رہتے۔ پھر جب مہینہ پورا ہوتا اساتذہ باقاعدہ درخواست دیتے، اس مہینے کے دوران ہم نے اتنا وقت مدرسے کے کام کے علاوہ دوسرے ذاتی کاموں میں صرف کیا، براہ کرم میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کے پیسے کاٹ لیے جائیں۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں سنائی جا رہی۔ ایسے بھی مسلمان تھے، اتنے دیانتدار، اتنے امانت دار۔ وہ حضرات اساتذہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت کی تنخواہ لے لی وہ تنخواہ ہمارے لیے حرام ہو گئی، اس لیے واپس کر دیتے تھے۔ تو اس میں بھی کتنے محتاط تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جب وہ خلیفہ تھے، وہ چراغ جلا کر کچھ حکومت کے کام کر رہے تھے، یعنی کچھ پیپر ورک جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، کچھ وہ کام کر رہے تھے جس کا تعلق حکومت سے تھا۔ اتنے میں ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے آ گئے، عقیل رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی وہ آئے ذاتی بات کرنے کے لیے، حضرت علی نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ ان کے بھائی نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا ہے اور تم ذاتی بات کرنے آئے ہو۔ اگر بیت المال کے تیل کی روشنی میں میں تم سے ذاتی بات کروں گا یہ خیانت ہو جائے گی، تو میں نے اس کو بجھا دیا۔ تبھی تو مسلمان عظیم تھے، کتنا ان کو امانت کا خیال تھا۔ ایک اور یہ لکھتے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب کا کہ یہ دارالعلوم دیوبند میں یہ پہلے طالب علم تھے، پھر وہاں پر وہ استاد بنے، شیخ الحدیث تھے، یعنی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو جب وہاں پر یہ استاد کی حیثیت سے تھے محمود الحسن صاحب، ان کی تنخواہ 10 روپے تھی۔ اب جب عمر زیادہ ہو گئی، تجربہ زیادہ ہو گیا، تو جو مجلس شورا تھی دارالعلوم کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی تنخواہ 10 روپے بہت کم ہے، ہم ایسا کرتے ہیں تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو انتظامیہ نے، مجلس شورا نے 10 کے بجائے 15 روپے تنخواہ کر دی۔ جب تنخواہ تقسیم ہوئی، ان کو تنخواہ 15 روپے ملی۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے آپ نے 15 روپے تنخواہ کیوں دی؟ لوگوں نے بتایا کہ مجلس شورا کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کی تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے کر دی جائے۔ انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ میری تنخواہ 10 کے بجائے 15 روپے کر دی ہے آپ نے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پہلے تو نشاط کے ساتھ، یعنی بہت آرام سے کھلے دل کے ساتھ 2-3 گھنٹے سبق پڑھا لیا کرتا تھا، اب تو میں کم پڑھاتا ہوں، کم وقت دیتا ہوں، لہذا میری تنخواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تنخواہ واپس کر دی اور 10 روپے ہی لیے۔ یہ دیکھیں ذرا، آج کل کون ایسا کرتا ہے کہ بڑی ہوئی تنخواہ میں سے کمی کروا دے؟ تو یہ سب چیزیں امانت ہیں۔ نمبر بھی جو شاگرد کے پاس ہوتے ہیں وہ گواہی کے طور پہ ہوتے ہیں کہ اس نے اتنا پڑھا ہے، اس کے حساب سے اس کو اتنے نمبر ملے ہیں۔ اب اگر کسی شاگرد کو کم نمبر ملتے ہیں تو وہ فوراً شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں مجھ کو اس میں 8 ملنے چاہیے تھے اور 6 ملے ہیں، وہ تو شکایت کی جاتی ہے، اس کا پھر کریکشن، اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر غلطی سے 6 کے بجائے 8 نمبر لگا دیے استاد نے، تو شاگرد کا کیا کام بنے گا؟ اس کا یہ کام ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ تو میں خیانت کر رہا ہوں، یہ میری چیز نہیں جو میں نے لے کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ نمبر مجھ کو زیادہ مل گئے، آپ پلیز اس میں سے کمی کر دیجئے۔ جب لوگ پیسوں کی کمی کروا سکتے ہیں تو پھر نمبر بتائیے کیا بڑی چیز ہے۔ ان چیزوں کو آپ دیکھیں، اور پھر آج دیکھیں کہ آپ آفیسز وغیرہ میں جائیں، لوگ فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر سے فون آ گیا، اچھا ہاں اور سناؤ، تو فلاں دوست کا فون آ گیا، اور اسی میں وقت گزر رہا ہوتا ہے ان کا۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی بڑی خیانت ہے جو اپنے اوقات کار میں کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم ذاتی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خیانت کو دراصل ہم خیانت تو کہتے نہیں، بے ایمانی کہتے ہیں نا آج کل، تو یہ بے ایمانی ہے۔ اس کے اندر
اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں خیانت کے اندر. دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرنا، چاہے ان ذمہ داریوں کا تعلق اللہ سے ہو یا ان ذمہ داریوں کا تعلق انسانوں سے ہو. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو. خاص ہم کو حکم دیا گیا ہے. اب اگر ایک شخص ہے جو خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت مت کر. اور یہ آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. یہودی بڑے طاقتور تھے، اپنے قلعوں کے اندر وہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا. حالت جنگ تھی. حالت جنگ میں تو دشمن کا سارا مال مباح ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے. اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے پاس یہودیوں کی بکریاں وغیرہ تھیں جن کو وہ چرا رہا تھا. وہ آیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس وقت کیا کام کروں اللہ کی خاطر. تو نہ کوئی نماز کا اس وقت تھا کہ آپ نماز کا حکم دیتے، نہ رمضان تھے کہ آپ روزے کا حکم دیتے، کسی اور چیز کا تو آپ حکم اس وقت دے نہ سکتے تھے. آپ نے کہا بھئی یہ جہاد ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، تم اس میں حصہ لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پہلے جو بکریاں ہیں تمہارے پاس یہودیوں کی، ان کو واپس کر کے آؤ، پھر تم آنا. وہ گیا، اس نے بکریاں واپس کی اور وہ آیا. اس نے جنگ میں حصہ لیا اور وہ شہید ہوا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت الفردوس میں دیکھ رہا ہوں. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ امانت. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے امانت کا کتنا خیال رکھا. جنگ ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ تم امانت واپس کرو. حالانکہ یہودی دشمن تھے، وہ تو کتنی دفعہ خیانت کر چکے تھے، لیکن تب بھی یہ نہ ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ وہ تو خیانت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، چلو ہم بھی خیانت کر لیں ان کے ساتھ. تو یہ دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں. اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے تو مریض کا مرض اس کی بات امانت ہے. یہ نہیں کہ ہر آتے جاتے کے سامنے تذکرہ شروع کر دے کہ اچھا وہ فلاں آئے تھے، ان کو تو یہ مرض تھا، میں نے تو ان کو یوں ٹریٹ کیا. یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے. ایک راز تھا کسی شخص کا، اس راز کو وہ کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آ کر آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز اپنے تک رکھیے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو اس شخص سے پوچھ لے کہ آپ کی یہ بات کیا میں فلاں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، میں فلاں سے مشورہ لے سکتی ہوں. اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ اس بات کو شیئر کر سکتی ہیں. اگر وہ شخص کہے کہ نہیں، جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتی، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس بات کا آپ تذکرہ کریں کسی کے سامنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر میں اعتماد کرتی ہوں اس کو تو بتا ہی سکتی ہوں. یعنی بعض خواتین شوہر کو تو اپنا ہی ایکسٹینشن سمجھتی ہیں کہ مجھے پتا چلا، شوہر کو پتا چلا، ایک ہی بات ہے. تو پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتی کہ بھئی اس بات کو میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ پوچھنا ضروری ہے. آپ ان سے پوچھئے، اگر وہ اجازت دیں تو شیئر کر سکتے ہیں. تو تمام راز امانت ہوتے ہیں. کسی اور کو بتانا اس راز کے بارے میں خیانت ہے. اب ہم بھی دوسروں کو خیانت پر آمادہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک خاتون کہتی ہیں آپ سے کہ بھئی اب ایک بات مجھے پتا چلی ہے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بتانا مت کسی کو. اب ہم کو تو طلب لگ جاتی، ہم کہتے ہیں بتاؤ تو، پلیز تم بتاؤ تو. اچھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس تم مجھے بتا دو. وہ کہتی نہیں اس نے منع کیا ہے مت بتانا. تو جو ہی وہ کہیں کہ مجھے اس نے منع کیا ہے مت بتانا، کیا میں آپ کو بتا دوں؟ آپ کہیں نہیں، یہ خیانت ہو جائے گی. اپنے تجسس، اپنی کیوریوسٹی کے اوپر تھوڑا سا قابو پا لیجئے، ان کو نیکی کرنے میں مدد دیجئے، آپ ان کی مددگار ہو جائیے. اسی طرح ٹیلی فون پر کسی کی گفتگو سننا خیانت ہے. ایک ٹیلی فون ہے، اس کے 2 لائنز ہیں. اب آپ نے کہا اچھا
فون آیا ہے نند کا، ساس بات کر رہی ہیں، ذرا سنو تو کیا کہہ رہی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ انگلش میں سنا ہے نا کہ ایوز ڈراپرز نیور ہیئر گڈ اباؤٹ دیم سیلف. جو اس طرح چھپ چھپ کے دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں، اپنے بارے میں کوئی خیر نہیں سنتے. تو لہذا ایک تو تعلقات کے لیے بھی برا ہے، دوسرا گناہ ہے، خیانت ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جس شخص نے کسی کے خط پر نظر دوڑائی اس نے آگ میں جھانکا. اتنی ممانعت ہے شدت سے. کسی کی پرائیویٹ کارسپونڈنس، کسی کی پرائیویٹ گفتگو ہرگز نہیں سنی جا سکتی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ المجالس بالامانتی، مجلسیں امانت ہوتی ہیں. جو مجلس میں بات کی گئی ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے. اب یہ نہ ہو کہ ایک مجلس میں بات سنی اور اس میں تھوڑا بہت سچ جھوٹ ملا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو بیان کر کے اور دوسروں کے سامنے اس کو بتانا شروع کر دیا. یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ بہت محتاط رہے. پھر جہاں تک یہ دھوکے کا تعلق ہے، دھوکہ تو آپ دیکھیں کتنی چیزوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ بھی خیانت ہی ہے. درزی ہے، درزی بعض دفعہ کپڑا رکھ لیتے ہیں. آپ نے ان کو کپڑا دیا، قمیض آپ کی بنائی، باقی کپڑا رکھ لیا. ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ وہ خیانت کر رہے ہیں، یہ امانت تھا کپڑا کسی کا. یا بیل آپ نے دی، جو بیل لگی وہ لگا دی، باقی بیل خود رکھ لی اپنے پاس. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خیانت میں چلی جاتی ہیں. پھر دھوکے میں غش، جو دھوکہ دہی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. آج کل تو دھوکہ اتنا عام ہے. دواؤں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے. ایڈلٹریشن، کانٹریکٹرز ہیں وہ بلڈنگز بناتے ہیں، اس کے اندر وہ دھوکہ دیتے ہیں، صحیح مال نہیں لگاتے. بےایمانی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی عام ہو گئی ہے. چیٹنگ بھی کیا ہے؟ یہ غش ہی تو ہے. چیٹنگ کرنا اسکول کالجوں میں تو چیٹنگ عام ہے. یہ بھی نظروں کی خیانت ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. کسی کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جو علم پیش کیا گیا یہ میرا اپنا علم ہے، حالانکہ یہ اپنا علم نہیں تھا، یہ کسی سے دیکھا گیا تھا. چیٹنگ کی تھی. تو دھوکہ بھی دیا اور آنکھوں کی خیانت بھی کی. اچھی خاصی حلال چیز کو تھوڑی سی خیانت کی وجہ سے حرام کر لیا. کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. یہ حبطت اعمالہم والی چیز ہے، اعمال حبط کرنے والی چیز ہے چیٹنگ کرنا. حرام ذریعے سے علم حاصل کیا، اسے کیا حلال کمائیں گے آگے. اسی طرح اشتہارات ہم دیکھتے ہیں، اس میں کتنا دھوکہ ہے، کتنا غش ہے اشتہارات کے اندر. جس چیز کا اشتہار دیا جا رہا ہے اگر بالکل صحیح چیز بتائی جا رہی ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر دھوکہ ہے اس کے اندر، یا تو مبالغہ کیا جا رہا ہے یا لینے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اب وہ سب کیا ہو گیا؟ سب غش میں چلا گیا، دھوکے دہی میں چلا گیا. اور اشتہارات کے ذریعے تو بہت دھوکہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اشتہار ہے، اس میں کہا کہ ہم آپ کو 100 روپے کی یہ چیز دے رہے ہیں. اب آپ خوش خوش لینے پہنچ گئے. جب 100 روپے کی چیز آپ نے خریدی، بل آیا 150 روپے. آپ نے پوچھا بھائی بل 150 کیوں؟ ان کا بھی سروس چارجز اور ٹیکس یہ سب لگا کے اتنا ہو گیا. تو دھوکہ دیا نا انہوں نے. 100 روپے کی چیز نہیں تھی، 150 کی چیز کو 100 روپے کا کہہ کر انہوں نے پہلے مارکیٹ کیا. جب لینے والا گیا تو پتا چلا وہ 150 کی تھی. تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی غش کے اندر چیز آ جاتی ہے. خدا جس کو کہتے ہیں نا، یخادعون اللہ. منافق تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، پریٹینڈ کچھ کرتا ہے، ہوتا کچھ ہے وہ. تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے اندر کے خیانت کا ارتکاب بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ ہو جاتا ہے، یا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. وعدہ کیا پورا نہیں کیا. اب وعدے میں وہ لاتے ہیں ہر چیز کو. عہدہ تو بھی ڈسکس کر ہی لیا ہم نے، عہدہ تو خود وعدہ ہے. انسان وعدہ کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، کمٹمنٹ کر لینا یہ بھی وعدہ ہے. پھر اگر کسی جگہ کا انسان ویزا لیتا ہے، ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، تو یہ ویزا لینا بھی وعدہ ہے. آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ ٹکٹ لیتے ہیں کسی ایئر لائن کا،
उसकी कुछ शराइत हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसकी कुछ शराइत हैं सफर करने की कि आप ये चीज नहीं ले सकते, आप ये चीज नहीं लेकर जा सकते। सफर के अपने कुछ उनकी शराइत होती हैं। अगर उन शराइत को नहीं माना तो ये भी खयानत हो जाएगी, ये भी वादा खिलाफी हो जाएगी। जैसे कुछ ममालिक हैं वो मना करते हैं कि आप खाने पीने की चीजें नहीं ला सकते, उनके मुल्क में मत लेकर जाएं खाने पीने की चीजें, लेकिन क्या करते हैं उसमें भी धोखा करते हैं। कहेंगे कैसे लेकर जाएं कि छुपा लें किसी तरह, अब ये पान है इनको यूं रैप करके फलां जगह घुसा दिया जाए, अच्छा अब ये जो है ये फलां मसाला है इसको यूं करके वहां घुसा दिया जाए कि कस्टम वाले को नजर न आए। यही होता है ना, तो कस्टम वाले को धोखा देना समझते हैं काफी हो गया। हालांकि एक कस्टम क़यामत के दिन भी तो होगा ना, वो भी पकड़ा जाएगा इंसान कि तुमने ये क्यों किया। जब मना किया था तुमको कि तुम खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते, या तो कस्टम ऑफिसर को आप दिखा दें ये चीजें हैं, क्या आप अलाउ करते हैं, क्या पता वो अलाउ कर दें ले जाएं। अगर वो नहीं अलाउ करते, आप नहीं लेकर जा सकते, गुनाह है ये। फिर एक और हमारे यहाँ जो मसला है एक्स्ट्रा बैगेज का, जहां जाएंगे हम ऐसे हौला के शॉपिंग करते हैं कि लगता है कि हम कराची आ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। प्लास्टिक के मैट भी ले लेंगे और प्लास्टिक के चप्पल भी ले लेंगे और घटिया से घटिया से लेकर आला से आला चीज खरीद के लाना बहुत जरूरी है। अब बैगेज क्या हुआ, ज्यादा हो गया, अब फिक्र कैसे निकलवाएं। और फिर एयरलाइन वालों को बुरा भला इतना कम सामान इन्होंने देना शुरू कर दिया है, खाली इतने केजी अलाउ करते हैं। भाई उनका रूल है, आपको सफर करना है या नहीं, आपको तो जाने की इजाजत दे रहे हैं ना, आप जाएं, सामान कम लेकर जाएं जितनी इजाजत है। तो इसके अंदर भी अमानत का ख्याल रखना है। फिर कहीं अगर वीजा लिया है, ओवरस्टे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि चलो हम सऊदी अरेबिया का वीजा लेकर जाते हैं, हम हज तक रह जाएंगे वहां पर, खयानत करके उम्रा करना या हज करना, ये तो जाती है ना वादा खिलाफी करके। तो वीजा खुद एक अहद है, अमानत हो जाती है वो, उसका आपको ख्याल रखना है। या किसी मुल्क की अगर नेशनैलिटी ले ली है, कौमियत ले ली है किसी मुल्क की, अगर कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि दीन के खिलाफ हैं, कोई मुल्क आप पर यह पाबंदी लगाता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते यहां पर, वो बात तो नहीं मानी जाएगी। इसी के रूल सीधा है ना कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक की इताअत नहीं होगी इस हाल में कि खालिक की नाफरमानी हो रही हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क की नेशनैलिटी ले ली, अब वहां इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे, ये कह के भाई ये तो दुश्मन मुल्क है, हम क्यों इनकम टैक्स दें इनको। ये अजीब ट्विस्टेड लॉजिक है। कुछ मुसलमान ये भी करते हैं, वो उनका जिहाद ये है टैक्स बचा लेना, ये कोई जिहाद नहीं, ये सब खयानत है, वादा खिलाफी है। ये नहीं किया जा सकता। उस मुल्क के जो कवानीन हैं वो आपको जरूर मानने हैं, यहां तक कि ट्रैफिक के कवानीन उनको भी मानना है। ये वादा खिलाफी है कि मुल्क का कानून तोड़ा जाए, चाहे रेड लाइट को ही तोड़ा जाए, इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए कि हमने एक तरह से वादा किया है कि हम यहाँ के शहरी हैं, शहरी होने का मतलब ये है कि हम यहाँ के कवानीन मानेंगे। तो बहुत ही हमें अहादीस में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान, इन सब में अहद की पाबंदी और खयानत से बचना, इनके ऊपर बहुत ही हमें जोर मिलता है। और ये खयानत करना, जैसे भी हमने हदीस में देखा, ये तो निफाक की अलामत है। जो जितनी खयानत करता है वो उतना ही मुनाफिक है, और निफाक के साथ तो जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। और शख्सियत खुद कितनी बदनुमा हो जाती है, आप देखें खयानत करने वाले की। लोग भरोसा ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते। आज हम देख रहे हैं कि माशरे में से बिल्कुल भरोसा उठ गया है हमारा एक दूसरे के ऊपर से। हर वक्त हमें ये डर लगा रहता है कि पैसे तो पूरे ले लिए हैं, पता नहीं काम पूरा करेंगे या नहीं, पैसे तो पूरे ले लिए हैं, पता नहीं सही तोल कर देंगे या नहीं। तो ये भी तो खयानत कर ली। दुकानदार ने एक प्याज की डली अगर उसने बचा ली, क्या किया उसने, उस एक प्याज की डली बचाकर उसने सारा माल अपना जो लिया, सारे का सारा उसका हराम हो गया, इतनी छोटी सी खयानत की वजह से, वादा खिलाफी की वजह से। ट्रस्ट उसने ब्रेक कर दिया सामने वाले का। तो ये भी एक तरह का अजाब आ जाता है माशरों के ऊपर कि उसमें से अमानत उठ जाए। जबकि अभी अमानतदार ताजिर का मकाम हमने देखा, जो हदीस में बताया गया कि वो सिद्दीकीन, शुहदा और अंबिया के साथ होगा। अमानतदार ताजिर जो कि बेईमानी नहीं करता, जो कि खयानत नहीं करता, वादा खिलाफी नहीं करता।
آپ دیکھیں بچوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. اچھا فلاں جگہ لے جائیں گے, اچھا فلاں چیز دلا دیں گے, وعدہ پورا نہیں کرتے بچوں سے. تو بچوں کے دلوں میں سے بھی وعدہ پورا کرنے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم بچوں سے چیزیں لیتے ہیں واپس نہیں کرتے, تو امانت کی اہمیت ان کے سامنے نہیں آ پاتی. تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود عملی نمونہ بن سکیں امانت کا اور وعدہ نبھانے کا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود امین بنا دے اور ہم اس چیز کو آگے اگلی نسل میں بھی منتقل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.